بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ماں کے لیے ایک کٹھن دن تھا۔ ماں چند دن پہلے ہی دھوم دھام سے بہو بیاہ کر لے آئی تھی۔ شادی کے ہنگامے سے سر پھٹ چکے تھے۔ نئے نویلے دلہا اور دلہن کی دعوت کے سلسلے بھی تھم گئے تھے۔ زندگی کافی حد تک اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔ بیٹے نے چھٹیوں کے بعد دوبارہ اپنا آفس جوائن کر لیا تھا۔ آج اسے شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملنی تھی۔ ماں کو وہ دن اچھی طرح یاد تھے جب وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ اس کی شادی کو چند دن ہوئے تھے۔ اس کے شوہر کو شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملی تو شوہر نے وہ ساری تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی۔ ماں نے وہ ساری تنخواہ گھر کے خرچے میں لگا دی۔ اسے محسوس تو ہوا کہ اسے 1 روپے بھی نہیں دیا گیا، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ ایک تو نئی نویلی دلہن ہوتی، اس کی ضروریات کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، اور ابھی تو سلامی کے کچھ پیسے بھی اس کے پاس موجود تھے۔ زیادہ رقم تو اس کے شوہر نے اس سے لے کر اپنی ماں کو شادی پہ اٹھایا قرضہ اتارنے کے لیے دے دی تھی، مگر پھر بھی ابھی کچھ نہ کچھ روپے موجود تھے۔ موسم بدلا تو اس کو سیزن کے لیے نئے کپڑے کی ضرورت پڑی۔ اس نے شوہر سے کہا تو اس نے خالی جیب دکھا دی کہ میں تو سب تنخواہ ماں کے ہاتھ پر رکھتا ہوں، اپنے خرچے کے لیے بھی روز ماں سے پیسے لے کر جاتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم بھی ماں سے پیسے مانگو لو۔ اس کی خودداری نے ساس سے پیسے مانگنا گوارا نہ کیا۔ اگلے ماہ پھر یہی ہوا۔ ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں۔ گرمی شدت اختیار کر چکی تھی اور اس کے پاس پہننے کو لون کے کپڑے نہ تھے۔ وہ میکے سے اپنے شادی سے پہلے کے سوٹ اٹھا لائی۔ عید آئی تو ساس نے ایک جوڑا لون کا دلوا دیا، ایک جوڑا میکے سے آ گیا، اور سیزن گزر گیا۔ بچے ہوئے تب بھی یہی حالات، اسے میکے بھیج دیا جاتا۔ شوہر کوئی خرچہ ہاتھ پہ نہ رکھتا، وہ بچے کو ملنے والے پیسوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ کرتی رہتی۔ کچھ عرصے بعد اس کی بھی اپنے شوہر سے خرچے پہ شدید جھڑپ ہوئی۔ آخر کب تک وہ خالی ہاتھ ساس کا منہ دیکھ کر گزارا کرتی؟ اس جھڑپ کے نتیجے میں ساس نے مہینے کے 100 روپے اسے دینے شروع کر دیے، جس میں اس کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا۔ بچے کے لیے اسے ناپ تول کے دودھ ملتا۔ ساس نے بیٹیوں اور بہو کے درمیان کچھ کچن کے کام بانٹ دیے تھے۔ وہ اپنے حصے کا کام کرتی اور کمرے میں آ جاتی۔ گھر کے کسی معاملے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، سارے فیصلے اس کے ساس اور ان کی بیٹیاں کرتی۔ سسر صبح اٹھ کر مسجد جاتے اور مغرب کے بعد آتے۔ بچے بڑے ہوتے گئے، ان کے خرچے بڑھتے گئے۔ ساس کھینچ کھینچ کے 100 باتیں سنا کے بچوں کے خرچے کے پیسے دیتی۔ کچھ عرصے میں اس کے شوہر کے حالات بہت اچھے ہو گئے، تنخواہ کافی زیادہ ہو گئی، گھر میں خوشحالی آئی۔ شوہر نے چند ہزار بیوی کے ہاتھ پہ بھی رکھنے شروع کر دیے، ساتھ ہی ساس نے خرچے سے مکمل ہاتھ کھینچ لیا۔ اب اسے اپنے بچوں کے دودھ تک کے پیسے خود سے دینے پڑتے۔ تھوڑے سے پیسوں سے سر پیٹ ڈھانپتے زندگی گزر ہی رہی تھی۔ گھر کے معاملات اور کچن میں ابھی بھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ نہ اسے پکاتے ہوئے کچھ پوچھا جاتا، نہ اسے اپنا پکایا ہوا سالن خود نکالنے کی اجازت تھی، نہ وہ ساس کی مرضی کے بغیر اپنے بچوں کو اپنے ہی پیسوں سے کچھ پکا کے دے سکتی تھی۔ ایک بار بچوں کی فرمائش پر اس نے آلو اپنے پیسوں سے منگوا کے بچوں کو چپس فرائی کر دی تو اس کے ساس نے پورا مہینہ آئل کی قیمت بتا بتا کے اس کے ناک میں دم کیے رکھا۔ اس کے بچے پڑھائی میں اچھے تھے، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اس کی آنکھوں میں خواب سجتے گئے، وہ جاگتے میں خواب دیکھتی۔ اس کے بچے پڑھ لکھ کر اچھی نوکریاں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے کھانا پکا رہی ہے، گھر کا خرچہ چلا رہی ہے۔ یہ خواب اس کے جائے پناہ تھے۔ جب جب اس کا دل اس گھر میں اپنی بے عزتی دیکھتا، وہ فوراً خواب اوڑھ لیتی، دل ہی دل میں سوچتی میرا وقت بھی آئے گا، میرے بچے بھی بڑے ہوں گے تو میری حکمرانی ہوگی، وہ دن بھی آئے گا میں ساری تنخواہ لوں گی اور اپنی مرضی سے خرچہ کروں گی۔ وقت کا کام گزرنا ہے سو گزر گیا۔ ساس سوائے عدم سدھارے نندیں اپنے گھر کی ہو گئی۔ وقار کی جاب لگتے ہی اس نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ جلدی ہی اسے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ بیٹے کی جاب شروع ہونے کے 1 سال کے اندر وہ بہو بیال آئی۔
آج اس کے بیٹے کو شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملی تھی۔ اس کے شوہر اپنے والد کی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس کو بے چینی تھی بیٹا اپنی تنخواہ کس سے دیتا ہے اس کو بے چینی تھی کہ بیٹا اپنی تنخواہ کسے دیتا ہے۔ اسے اپنی ساری محرومیت یاد آنے لگی۔ بیٹا گھر آیا، اس نے ساری تنخواہ لا کے اپنی ماں کو دے دی۔ اس نے ذرا کہ ذرا نظر اٹھا کے بہو کی طرف دیکھا، وہ کونے میں کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے 25 سال پہلے کا دن یاد آیا کہ تب وہ بھی یوں ہی مسکراتی تھی، مگر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ آج اس کے امتحان کا دن تھا۔ ایک طرف ساری عمر کی محرومیت تھی، اپنی مرضی سے کھانا تک نہ پکا اور کھا سکنے کا دکھ تھا، گھر کو چلانے میں اپنی خواہشات کو دبانے کے دن اس کو ازبر تھے۔ دوسری طرف اس کی 4 دن کی بیابات بہو تھی۔ اس کا وقت آ چکا تھا، بہو کو اپنے وقت کے لیے ایک طویل انتظار کرنا تھا۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا، بیٹے کی تنخواہ میں سے اپنے شوہر کی دوائیوں اور ضروریات کے کچھ پیسے الگ کر کے اس نے ساری تنخواہ بہو کے ہاتھ میں رکھ دی کہ آج سے تم اس گھر کا خرچہ چلاؤ گی، میرا مشورہ شامل ہوگا، ہم مل جل کر فیصلہ کریں گے، مگر پیسہ تم اپنے ہاتھ میں رکھو گی، گھر کا بجٹ تم خود بناؤ گی، میں تمہاری ہر طرح مدد کروں گی۔ اس کا دل اسے دہائیاں دے رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ اس اقتدار کے لیے تم نے اپنی زندگی کے 25 سنہرے سال انتظار کیا اور آج ہی اقتدار تم نے 25 دن کی بہو کو سونپ دیا۔ تم نے کیا پایا؟ نہ اقتدار تب تمہارا تھا نہ آج تمہارا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ اسے معلوم تھا کسی ایک نسل کو تو یہ قربانی دینی ہی ہوگی، پیچھے ہٹنا ہوگا، آنے والی کو راہ دینی ہوگی، پہلے دن سے اپنانا ہوگا، اس سے احساس ملکیت دے گے، گھر کا فرض سمجھے گی تو وہ پھلے پھولے گی۔ اور وہ خوش تھی کہ اس قربانی کا اعزاز اسے ملا، اسے اس قربانی پہ کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ بہو نے تشکر اور محبت سے اپنی ساس کو دیکھا، دونوں ساس بہو مشاورات اور اخلاص سے گھر چلانے لگی۔